السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پارے 24 اور آج سورہ غافر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے، سورۃ غافر مکیۃ، سورہ غافر مکیہ ہے۔ الا الذین یجادلون الآیتین، یہ سوائے یہ جو آیت ہے الذین یجادلون والی آگے آئے گی، جو ہم وضاحت کریں گے، بتائیں گے، تو یہ دو آیتیں یہ کیا ہے؟ مدنی ہیں۔ باقی کے ساری کی ساری آیتیں اس میں مکی ہیں۔ اس میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ 85 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اللہ اعلم بمرادہ بہ، یہ ان حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل یہ مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں، کتاب کا نازل کیا جانا۔ کتاب سے مراد القرآن، قرآن پاک کا نازل کیا جانا، من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ترکیب بتا رہے ہیں، تنزیل الکتابی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور من اللہ یہ اس کی خبر ہے۔ اور آگے العزیزی العلیمی، یہ جو اسماء آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ پورے من اللہ میں اللہ اسم جلالہ کی کیا ہے؟ صفت بنتے چلے جائیں گے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، جو کہ العزیزی فی ملکہ، اپنی بادشاہت میں غالب آنے والا ہے، العلیمی بخلقہ، اپنی مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، جاننے والا ہے، یعنی مخلوق کے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کن کے گناہوں کو؟ للمؤمنین، ایمان والوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وقابل التوب، اور توبہ کرنے کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کرنے کو قبول کرنے والا ہے، یعنی لہم، ایمان والے جب توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ التوبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ توبی، بعض لوگ کیا کیے ہیں اس کو، یہ التوب کو توبتن کی جمع ہیں بتائے ہیں بعض لوگ، تو صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ توبن توبتن کی جمع نہیں بلکہ کیا ہے؟ مصدر، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ تو اس بات کو بتانے کے لیے یہاں پر صاحب جلالین کیا کیے ہیں؟ مصدر کا لفظ خاص طور پر استعمال کیے ہیں۔ قابل التوب لہم، ایمان والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، مصدر، یہ کیا ہے؟ یہ توب مصدر ہے۔ شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والا ہے، العقاب سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے، کن کو؟ للکافرین، کافروں، یعنی کافروں کو سخت سزا اور سخت ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ اب یہ شدید کا لفظ آیا ہے تو شدید صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو وہ بتا رہے ہیں یہاں پر صفت کا صیغہ جو ہے کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، تو بتا رہے ہیں مشددہ، یعنی کہ سزا اور عقاب کو سخت کرنے والا ہے، یعنی سخت سزا دینے والا ہے۔ ذی الطول، الطول کے معنی دیکھیں، فضل، انعام، نعمت، یہ ساری معنی آتے ہیں اس کے۔ تو ذی الطول فضل والا ہے، بہت زیادہ انعامات، الانعام الواسع، بہت زیادہ انعامات والا ہے، انعامات دینے والا ہے۔ چلیے، یہ تو ہم ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیا۔ اب لغوی بحث یہاں پر بتا رہے ہیں کہ غافر الذنب، غافر صفت کا صیغہ ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، تو لہٰذا یہ اضافت لفظیہ ہوئی۔ قابل التوب، یہ بھی اضافت لفظیہ ہے۔ شدید العقاب، یہ بھی کیا ہے؟ اضافت لفظیہ ہے۔ ذی الطول البتہ بتا رہے ہیں کہ اضافت معنویہ ہے۔ تو اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ غافر الذنب اضافت لفظیہ،
اور قابل التوبی یہ بھی اضافت لفظیہ، شدید العقاب یہ بھی اضافت لفظیہ۔ اب سوال ہے کہ یہ تینوں بھی غافر الذنب، قابل التوبی، شدید العقاب، یہ تینوں بھی کیا ہے، کس کی صفت بن رہے ہیں؟ اللہ ہی اسم جلالہ کی صفت بن رہے ہیں۔ اللہ ہی اسم جلالہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، اور یہ اضافت لفظیہ ہے، اور اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، تخفیف اللفظ کا فائدہ دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اب دیکھیں آپ، غافر الذنب اضافت لفظیہ کی وجہ سے معرفہ نہیں ہے، اور اللہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، تو لہٰذا موصوف صفت کے درمیان مطابقت پائی نہیں گئی ہے نا۔ موصوف معرفہ ہے اور صفت جو ہے اضافت لفظیہ ہونے کی وجہ سے نکرہ ہے، تو لہٰذا مطابقت کیسے ہوئی؟ یہاں پر نہیں پائی گئی۔ ہاں پھر بھی ضد طول میں چلو مان لیں گے کہ یہ اضافت معنویہ ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن تینوں میں تو مطابقت نہیں ہے نا، تو بتا رہے ہیں وَهُوَ مَوْصُوفٌ عَلَى الدَّوَامِ بِكُلٍّ مِّنْ هَٰذِهِ الصِّفَاتِ۔ چلیے، یہ جو اوصاف ابھی بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف سے متصف ہے، ہمیشہ سے اللہ کی ذات میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، عزیز، علیم، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول۔ یہ پورے اوصاف کسی ایک زمانے کے حد تک محدود نہیں، بلکہ ہمیشہ سے ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کیا ہے، یہ چیزیں، یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وَهُوَ مَوْصُوفٌ عَلَى الدَّوَامِ، ہمیشہ ہمیشگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف ہے، متصف ہے، بِكُلٍّ مِّنْ هَٰذِهِ الصِّفَاتِ، ان مذکورہ اوصاف میں سے ہر ایک سے۔ فَإِضَافَةُ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا إِلَى التَّعْرِيفِ۔ چلیے، اب یہاں پر اضافت جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ کے لیے اضافت ہے، کل اخیرتی، جیسے کہ اخیر میں ضد طولی میں اضافت جو کہ معرفہ کا فائدہ دے رہی ہے، تعریف کا فائدہ دے رہی ہے۔ تو اب جواب یہاں پر سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اضافت لفظیہ، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، لیکن جب اس کے اندر اضافت لفظیہ میں دوام اور استمرار مراد ہو، اس سے اضافت لفظیہ میں دوام اور استمرار جب مراد لیا جائے تو وہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے۔ مطلق یوں تو اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دے گی، تخفیف اللفظ کا فائدہ دیتی ہے، لیکن جب اس سے دوام اور استمرار کا معنی لیں گے، اضافت لفظیہ میں دوام اور استمرار کا معنی لیں گے تو وہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ دے گی۔ جیسے کہ غافر الذنب ہے، گناہوں کو بخشنے والا، تو کیا کسی ایک زمانے کے حد تک ہے کیا یہ صفت؟ نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے یہ۔ قابل التوب، یہ بھی ہمیشگی کی معنی میں ہے۔ شدید العقاب، یہ بھی ہمیشگی کے معنی میں ہے۔ تو لہٰذا یہ اگرچہ ہے اضافت لفظیہ ضرور، لیکن ان میں چونکہ دوام اور استمرار کے معنی ہے تو اس وجہ سے اب یہ معرفہ کا فائدہ دے سکتا ہے۔ تو جب معرفہ کا فائدہ دیا ہے، معرفہ ہو گیا، تو اب موصوف اور صفت میں مطابقت پائی گئی ہے۔ اس کو ان الفاظ میں سمجھا رہے ہیں، فَإِضَافَةُ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا، ان مذکورہ اوصاف میں سے کسی ایک کی طرف بھی جو مشتق جو نکل کر آیا ہے اس کی اضافت جو کی گئی ہے، غافر، قابل، شدید، یہ جو مشتق ہے سے جو نکل کر آیا ہے، تو اس کی اضافت جو مذکورہ اوصاف میں سے کسی ایک کی طرف کی گئی ہے تو کیوں ہے وہ؟ للتعریف، تعریف کے لیے یہاں پر معرفہ بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ کل اخیرتی، جیسے کہ اخیر حرف، اخیر صفت جو ہے ضد طولی، یہ معرفہ کے فائدہ دے رہی ہے، تو بیچ کے جو درمیان کے جو تین ہیں وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ کا فائدہ دیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے، المرجع، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں جھگڑا نہیں کرتے، ما یجادل، کوئی بھی جھگڑا نہیں کرتے اللہ کی نشانیوں میں، یعنی قرآن پاک میں کوئی بھی جھگڑا نہیں کرتے، الا مگر کون جھگڑا کرتے ہیں قرآن میں؟ الذین کفروا من اہل مکہ، اہل مکہ میں کے جو کافر ہیں وہ کافر ہی قرآن پاک کے بارے میں، اس کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر خطاب حضور پاک علیہ السلام سے، آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں حضور کو بتایا جا رہا ہے، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مفہوم سمجھ لیں آپ کہ یہ لوگ جو آپ کے سامنے آرام سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تجارت میں مصروف ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، نقصان سے بچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نافرمان ہوتے ہوئے یہ سارے کاموں میں جو مصروف ہیں، تو ان کے یہ خوشحالی کی وجہ سے آپ اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ شاید یہ صحیح راستے پر ہیں، اسی لیے ان کو نقصان نہیں پہنچا ہے، عذاب نہیں پہنچا ہے، ایسا آپ اپنے ذہن میں یہ بات آنے نہ دیں۔ فلا یغرنک، ہرگز ہرگز آپ کو فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، آپ کو ان کا شہروں میں آنا جانا، تقلب
اصل معنی آتے ہیں تقلب ہے، تقلب الٹ پلٹ ہونا۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ تجارت کی غرض سے آنا جانا، ایک مقام سے دوسرے مقام پر آتے جاتے رہنا، ارد گرد ادھر ادھر پھرتے رہنا۔ تو ان کا شہروں میں ادھر ادھر پھرتے رہنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کس کے لیے شہروں میں پھرتے تھے؟ وہ للمعاشی، معیشت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، کاروبار کے لیے، سالمین، صحیح اور سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی نقصان کے وہ صحیح سلامتی کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام پر آتے جاتے رہتے ہیں، کاروبار میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مصروف ہیں، اور ہر اعتبار سے کیا ہے خوشحالی ان کے پاس موجود ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کیا ہے آپ کو ان کا یہ عمل دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُمْ النَّارُ، یاد رکھیں کیونکہ ان کا جو انجام کار ہے وہ تو آگ ہے ہی۔ دنیا میں اگرچہ وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں لیکن انجام کار کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح، تحقیق کہ ان سے پہلے یعنی ان کفار مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، والاحزاب، اور بہت ساری جماعتوں نے، بہت ساری امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اور ان کے علاوہ بہت ساری قومیں ہیں۔ من بعدہم، ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد اور پھر قوم عاد، قوم ثمود کے بعد بہت سارے لوگ ایسے آئے جو اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلاتے نظر آئے، جھٹلا دیے۔ فہمت کل امت برسول، اب نتیجہ تو یہاں تک بات پہنچ گئی، ہر امت اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کی، ہم یہم ارادہ کرنا، ہر امت اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کی، لیأخذوہ، تاکہ وہ سارے کے سارے امت جو ہے وہ ساری کی ساری قوم لیأخذوہ، اس رسول کو پکڑ لے، یقتلوہ، اس رسول کو قتل کر دے۔ تو ہر امت اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کی تھی، حالانکہ رسول ان کی ہدایت کے لیے آئے لیکن وہ اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ یہ ارادہ کیے کہ ان کو پکڑ لیں، ان کو ختم کر دیں، ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہر امت کا یہ معاملہ تھا۔ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، اور پھر باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرنے لگے تاکہ وہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو، ادحد یدحض کے معنی آتے ہیں زائل کرنا، ختم کرنا، اس باطل کے ذریعے سے حق کو زائل کر دیں، حق کو ختم کر دیں۔ یہ اس انداز میں وہ لوگ باطل کی تائید میں جھگڑا کرتے تھے، باطل کی طرف سے وہ جھگڑا کرتے تھے تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو ختم کر دیں، حق کو باطل کر دیں، مٹا دیں، ختم کر دیں۔ یہ اس طرح کیا کرتے، لیکن انجام کار کیا ہوا؟ فاخذتہم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پکڑ لیا، بالعقاب، کیسے؟ عذاب کے ذریعے سے، سزا کے ذریعے سے میں نے ان کی پکڑ کی۔ فکیف کان عقاب، میرا عذاب ان پر جو میرا عذاب آیا، میری جو سزا تھی ان کو، کیسی سزا تھی؟ فکیف کان عقاب الہم، میری جو ان کو سزا تھی کیسی سزا تھی، یعنی کیسی عبرتناک سزا ان کو ہم نے عطا کی تھی۔ ہوا واقع موقعہ، وہ کافر تھے، وہ نافرمان تھے، عذاب ان کو پہنچا۔ اب یہ بھی نافرمان ہیں اور یہ بھی کافر ہیں تو لہٰذا عذاب ان کو بھی پہنچے۔ ہوا واقع موقعہ، وہ عذاب جب واقع ہونا ہے وہ اپنے مقام پر واقع ہو کر رہے گا، یعنی ان پر عذاب جب نازل ہونا ہے نازل ہوگا۔ آگے بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور ایسے ہی آپ کے رب کا جو کلمہ ہے وہ واجب ہو چکا ہے، آپ کے پروردگار کا کلمہ جو کیا ہے وہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یہ جو آیت ہے کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، یہ جو آیت ہے، یہ آیت پچھلے درسوں میں یہ آیت گزری ہے، پارے 23 میں ہم بتا دیے ہیں۔ تو عذاب کا کلمہ یہ جو ہے یہ واجب ہو چکا ہے کافروں پر، علی الذین کفروا، کافروں پر یہ عذاب کا کلمہ کیا ہے؟ بالکل واجب ہو چکا ہے۔ اب بدل بنا رہے ہیں کہ انہم اصحاب النار، کیا ہے وہ؟ کہ وہ کافر اصحاب النار ہیں، یعنی جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ اب ترکیبی اعتبار سے دیکھیں، یہاں کلمت ربی کا یہ مبدل منہ ہے اور انہم اصحاب النار بدل من کلمت، یہ کیا ہے؟ کلمتو کا یہ بدل بن رہا ہے۔ تو اب معنی کیا ہوں گے؟ کلمت ربی کا انہم اصحاب النار، آپ کے پروردگار کا جو کلمہ ہے، جو وعدہ ہے کہ وہ کافر سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، وہ کیا ہے؟ ان کافروں پر واجب اور ثابت ہو چکا ہے۔ یہ ایک ہوئی، یا نہیں تو کلمے سے مراد پہلے جو تفسیر صاحب جلال نے بیان کیے ہیں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، وہ کلمہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ چلیے یہاں تک بات ختم۔ اب یہاں سے ایک نئے طور پر، نئے انداز میں ایک نیا کلام شروع کیا جا رہا ہے۔ الذین یحملون العرش، جو لوگ، جو فرشتے، یحملون العرش، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ترکیبی اعتبار سے یہ جملہ مبتدا ہے، الذین یحملون العرش یہ مبتدا ہے۔ ومن حولہ، اور جو عرش کے اطراف و اکناف،
عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے اطراف و اکناف جو ہیں. اب یہ الذین یحملون العرش معطوف علیہ، واو حرف عطف، من حولہ یہ معطوف، عطف علیہ پہلے والے جملے پر کیا ہے اس کا عطف کیا گیا ہے. جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے اطراف و اکناف ہیں. یسبحون، اب یہ وہ پورا مل کر مبتدا ہوا، معطوف معطوف علیہ، اور یہ یسبحون بحمد ربہم یہ کیا ہے اس مبتدا کی یہ خبر بن جائے گی. یسبحون بحمد ربہم وہ کیا ہے اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں. یسبحون وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں بحمد ربہم اپنے پروردگار کی حمد، یعنی ملابسین للحمد. حمد کیا ہے تسبیح کے ساتھ لگائے ہوئے، لباس سے ہے یہ ملابسین. لباس بھی کیا ہوتا ہے جسم کے ساتھ بالکل لگا ہوا چمٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں ویسے ہی حمد اور تسبیح دونوں کو ایک ساتھ ملا کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیسے دیکھیں، یقولون کہتے جاتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس انداز میں وہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کی پاکی بھی آ گئی، تسبیح بھی آ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ تحمید بھی یہاں پر شامل ہو گئی. چلیے تو بہرحال حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ اور ان کے اطراف عرش کے اطراف جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاملین عرش فرشتے کتنے ہیں؟ تو اب اس میں مختلف اقوال بتائے گئے ہیں. ایک قول میں آپ کے سامنے بیان کر آگے بڑھوں گا. وہ قول یہ ہے کہ اب جو فرشتے ہیں وہ فرشتوں کی تعداد 4 ہے. 4 فرشتے عرش کو اب اٹھائے ہوئے ہیں. قیامت کا جب دن آئے گا تو ان کی تعداد دگنی کر دی جائے گی کہ 8 فرشتے وہ کیا ہے حاملین عرش میں شامل ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ 8 فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہو جائیں گے قیامت کے دن. چلیے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں بتائے گئے ہیں، تفصیلات کے لیے آپ دیگر تفاسیر کا آپ مطالعہ کیجیے. چلیے ربنا، ہاں ایک تو یہ کہ فرشتوں کا کام کیا ہے، حاملین عرش اور عرش کے اطراف جتنے فرشتے ہیں ان کا کام رب کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اپنے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں. تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، بِبَصَائِرِهِمْ اپنے بصیرت کے ذریعے سے. ای یصدقون بوحدانیتہ تعالی، مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکتائی کو، اللہ کی وحدانیت کو تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں. فرشتے اللہ کی وحدانیت کو تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں. ایک تو یہ کام تسبیح، تحمید اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا، یہ تو 3 کام فرشتوں کے ہے ہی. ان 3 کاموں کے ساتھ ساتھ اور کیا کام ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں وہ فرشتے کیا ہے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں. یقولون وہ کہتے جاتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتاً وعلما. اب اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد صاحب جلالین جو اس کی وضاحت کے ساتھ ترجمہ کیے ہیں اس کو بیان فرمائے، اس کا بھی ہم ترجمہ کریں گے، بات آسانی سمجھ میں آئے گی. فرشتے کہتے جاتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، وسعت گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو، رحمتاً رحمت کے اعتبار سے، وعلماً علم کے اعتبار سے. ہوگی بات، یعنی رحمت کے اعتبار سے تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے، علم کے اعتبار سے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی رحمت سے باہر نہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں. ساری چیزیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے علم میں موجود ہیں، داخل ہیں. یہ تو رحمتاً اور علماً تمیز کے طور پر یہاں پر منصوب ہے، تو لہذا ترجمہ اس انداز میں کیا گیا. اب وسع رحمتک کل شیء وعلمک کل شیء، اب یہ اصل کیا ہے صاحب جلال پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہوا کیا، کیسے تبدیل کیے بتا رہے ہیں. تیری رحمت اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے، وعلمک کل شیء اور تیرا علم ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے، اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. ہوا یہ دراصل رحمتاً وعلماً یہ دونوں فاعل تھے. فاعل کو کیا کیا گیا ہے، تمیز بنا کر ذکر کیا گیا ہے، فاعل کو تمیز بنا کر ذکر کیا گیا ہے. اصل کیا تھے صاحب جلال بتا دیے، وسع رحمتک وعلمک، یہ تھے فاعل تھے، یہ لوگ تبدیل کر کیا کر لیے، اس کو تمیز بنا کر ذکر کر دیے. فاغفر للذین تابوا تو اے پروردگار تو جو لوگ توبہ کیے، شرک سے بچے، توبہ کر لیے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی بخشش فرما. واتبعوا سبیلک اور جو لوگ تیری پیروی کیے، تیرے راستے کی پیروی کیے. واتبعوا سبیلک ای دین الاسلام،
دین اسلام کی پیروی کیے، دین اسلام کو اس کی اتباع کیے، تو ان کے گناہوں کو تو بخش دے، ان کی بخشش فرما۔ وقہم عذاب الجحیم، اور جہنم کی آگ سے تو ان کو بچا۔ وقا یقی سے قی فعل امر آتا ہے، یہ واو تو الگ ہے، یہ وقا یقی سے قی بچانا، تو قی فعل امر ہے، تو وقیہم وا حرف ہے، قیہم قی فعل امر ہے، ہم یہ کیا ہے اس کا مفعول بن جائے گا، تو وقیہم اے پروردگار تو ان کو بچا جہنم کے عذاب سے۔ ربنا، یہ اور دعائیں کرتے جاتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں کہ اے ہمارے پروردگار، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے پروردگار تو ان کو داخل فرما جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں، ہمیشہ رہنے والے باغات میں تو ان کو داخل فرما، التی وعدتہم، کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، تو جو ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ ایمان لائیں گے، اطاعت و فرما برداریاں کریں گے تو ہمیشہ رہنے والی جنت میں تم کو داخل کیا جائے گا، تو جو وعدہ تو نے ان سے کیا ہے ان کو اس وعدے کے مطابق داخل فرما ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے اولاد میں سے جو نیک و کار ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، ان کو بھی تو کیا کر جنت میں داخل فرما۔ اب یہ ومن صلح جو لفظ آیا ہے تو اب اس کا عطف کس پر ہے تو بتا رہے ہیں عطف علیہم۔ اب یہ ومن صلح میں واو حرف عطف ہے، من صلح معطوف ہے، عطف کس پر ہے تو ہم پر عطف ہے اس کا، تو ہم بھی کون سا، چونکہ پہلی والی اس سے پہلے جو جملہ ہے اس میں 2 مرتبہ ہم آیا ہے، ایک وَأَدْخِلْهُم میں ایک ہم ہے اور وَعَدْتَهُم میں، تو اب وَعَدْتَهُم میں جو ہم ہے وہ معطوف علیہ بنے گا یا وَأَدْخِلْهُم میں جو ہم ہے وہ معطوف علیہ بنے گا، تو بتا رہے ہیں دونوں میں سے کسی ایک سے بھی کیا ہے جوڑ سکتے ہیں، کسی ایک کو بھی معطوف علیہ بنا سکتے ہیں۔ عطف علیہم فی وَأَدْخِلْهُم، ادخلہم میں جو ہم ہے اس کو بھی معطوف علیہ بنا سکتے ہیں، او فی وعدتہم، یا پھر وعدتہم میں جو ہم ہے اس کو بھی معطوف علیہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ترجمہ تھوڑا سا بدل جائے گا، کیسے بدلے گا کہ پہلے ہم ادخلہم میں جو ہم ضمیر ہے اس کو معطوف علیہ بناتے ہوئے ترجمہ کریں گے، اے ہمارے پروردگار تو ان کو ہمیشہ رہنے والی باغات میں داخل فرما، ان کو داخل فرما۔ اب چونکہ ہم معطوف علیہ بنا ہے تو ان کو اور ان کے آباء و اجداد میں جو نیک ہیں، ان کی بیویوں میں جو نیک ہیں، ان کی اولاد میں جو نیک ہیں، ان کو بھی داخل فرما۔ التی وعدتہم، کہ جن ہمیشہ رہنے والے باغات کا، جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو داخل فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیویوں کو اور اولاد کو بھی کیا ہے جنت میں، ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل فرما۔ ادخلہم میں ہم سے اگر تعلق جوڑیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا۔ اب اگر وعدتہم میں اگر ترجمہ جوڑیں، اس کا تعلق جوڑیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا، دیکھیں اے ہمارے پروردگار تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں، جنتوں میں داخل فرما، کہ جس کا کہ تو نے وعدتہم ان سے وعدہ کیا اور ان کے آباء و اجداد سے وعدہ کیا، ان کی کیا ہے بیویوں سے وعدہ کیا اور ان کی اولاد سے وعدہ کیا ہے، تو نے ان سے اور ان کے آباء و اجداد سے، ان کی بیویوں سے، ان کی اولاد سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے ان کو جنت میں داخل فرما، یہ معنی ہوں گے۔ تو بہرحال مفہوم تو ایک ہی ہوگا لیکن ترجمے میں تھوڑا سا فرق آئے گا کہ ادخلہم سے تعلق جوڑیں گے تو ترجمہ تھوڑا الگ ہوگا، اور وعدتہم میں اگر اس سے تعلق جوڑیں گے تو ترجمہ تھوڑا بدل جائے گا۔ چلیے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے پروردگار تو ہی غالب آنے والا ہے اور الحکیم اپنے سارے کے سارے کاموں میں حکمت والا ہے، تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وقہم السیئات، پھر دیکھیں پھر دوبارہ قی کا لفظ آ گیا، تو وہی جو پہلے ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ واو عطف کا ہے یا پھر حرف ہے، اور قی فعل امر ہے، ہم اس کا مفعول بن جائے گا۔ وقہم السیئات، اے ہمارے پروردگار تو ان کو گناہوں سے بچا۔ آخرت میں یہ لوگ دعا کر رہے ہیں حاملین عرش، گناہوں سے بچا کا مطلب یہ ای عذابہ، گناہوں کے عذاب سے تو ان کو محفوظ فرما، گناہوں کے عذاب سے تو بچا ان کو۔ ومن تقی السیئات یومئذ، کیونکہ اس دن جو گناہوں سے اس دن تو جس کو بچائے گا، ومن تقی، وقا یقی سے تقی، تو جس کو بچائے گا اس دن، یعنی قیامت کے دن گناہوں سے تو جس کو بچائے گا۔ قیامت کے دن گناہوں سے بچانا مطلب گناہوں کی سزا سے بچانا، یعنی تو جس کو قیامت کے دن گناہوں کی سزا سے بچا لے گا، محفوظ کر دے گا، فقد رحمتہ، گویا کہ تو نے اس پر رحم کر دیا ہے، اس پر تو رحمت نازل فرما دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی سزا سے اب محفوظ ہو گیا ہے۔
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی بڑی کامیابی ہے جو ہر ایمان والے کے لیے اس میں عطا کی جائے گی۔ چلیے اب یہ بہرحال اوپر سے جو سلسلہ چل رہا تھا الذین یحملون العرش سے، وہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے، فرشتوں کے کیا کام ہیں، فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو عرش کے اطراف و اکناف میں ہیں وہ خود اللہ کی تسبیح اور تحلیل کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں فرشتے کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کہ ایک تو حامل ہے، اٹھائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی تحمید کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات پر خیر ایمان لانا یہ ایک الگ بات ہے، سمجھیے۔ تو تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں، تسبیح تحمید بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک کام کے لیے ایک ہی وقت میں کئی کام انجام دیتے ہیں، کیا وہ ممکن ہے کیا فرشتوں کے لیے؟ تو ہاں بالکل، فرشتوں کے لیے یہ طریقہ، یہ کام بالکل ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی کام وہ انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک وقت میں کئی کام وہ انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال یہاں پر جیتی جاتی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تحمید بھی بیان کرتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں کے لیے استغفار بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ وہ نورانی مخلوق ہے، انسان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ نے ان نور سے ان کو پیدا کیا ہے، تو وہ بیک وقت اللہ نے ان کو ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ کئی کام انجام دے سکتے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں کافروں کے بارے میں، آگے کلام کا تسلسل شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر کیے ہیں، ینادون، ان کو پکارا جائے گا، ان کو ندا دی جائے گی، من قبل الملائکۃ، فرشتوں کی طرف سے ان کو پکارا جائے گا، ان کو ندا دی جائے گی، وہم، اس حال میں کہ وہ کافر، یمقتون انفسہم، مقتا یمقتو کے معنی آتے ہیں غصہ ہونا، غضبناک ہونا، ناراض ہونا، اپنے آپ پر وہ کیا ہے، غصہ ہو رہے ہوں گے، اب غضبناک ہوں گے اپنے آپ پر۔ وہم یمقتون انفسہم عند دخولہم النار، کب اپنے آپ سے ناراض ہوں گے، کب وہ اپنے آپ پر غصہ ہوں گے؟ جب وہ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ کافر جب جہنم میں آگ میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت وہ خود اپنے آپ کو کوستے رہیں گے، اپنے آپ پر غصہ کرتے رہیں گے۔ تو ان کی یہ حالت کو دیکھ کر فرشتوں کی طرف سے ان کو ندا دی جائے گی، یعنی فرشتے ان کو پکار کر کہیں گے کہ دیکھو جو تم اپنے آپ پر اب غصہ ہو رہے ہو، یاد رکھو لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارا یہ جو اپنے آپ سے ناراض ہونا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس سے بڑھ کر ناراض ہے، جو تم اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو اب اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ لمقت اللہ ایاکم، اللہ کی تمہاری ناراضگی اکبر، اس سے بڑھ کر ہے، کس سے؟ من مقتکم انفسکم، تم جو اپنے آپ سے اب ناراض ہو رہے ہو، جو کوس رہے ہو، جو غضبناک ہو رہے ہو اپنے آپ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تم سے ناراض ہے۔ کیوں؟ اذ تدعون الی الایمان، کیونکہ جب تم کو دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا، ایمان قبول کرنے کے لیے جب دعوت دی جاتی، فتکفرون، تم کیا ہے، کفر کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اب چوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے کیا ہے، تم سے ناراض ہے اور بہت زیادہ ناراض ہے۔ تو اب کافروں کو یقین ہو جائے گا، اور جو باتیں انبیاء اور رسولوں کی طرف سے بتائی گئی تھی وہ باتیں بالکل سچی تھیں، ایک ایک بات جب ان کے سامنے آئے گی تو وہ پروردگار کے سامنے کہیں گے، پروردگار سے عرض کریں گے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، تو ہم کو 2 مرتبہ مار دیا ہے، موت دیا ہے، ای اماتتین، تو نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی ہے، واحییتنا اثنتین، اور تو نے ہم کو 2 مرتبہ زندگی عطا فرمائی ہے، یعنی 2 مرتبہ تو نے ہم کو موت دی اور 2 مرتبہ تو نے ہم کو زندگی عطا فرمائی، احیاءتین، تو 2 مرتبہ تو نے ہم کو کیا ہے، زندگی دی، 2 مرتبہ ہم کو موت عطا فرمائی۔ تو 2 مرتبہ زندگی دی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں ایک زندگی، آخرت میں دوبارہ زندہ کرنے کے بعد وہ ایک زندگی۔ تو 2 مرتبہ موت کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں پر سمجھا رہے ہیں لِأَنَّهُمْ كَانُوا نُطْفًا، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں زندگی حاصل کرنے سے پہلے نطفے کی شکل میں امواتن، مردہ تھے، نطفے کی شکل میں تھے، مردہ تھے، لہذا فأحیوا، ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو نطفے کی شکل میں ایک موت، جب دنیا میں زندگی دی گئی تو ایک زندگی، ثم امیتوا، پھر دنیا میں ان کو مار دیا گیا تو 2 موت ہو گئے، ایک زندگی ہوئی، ثم احیوا للبعث،
پھر اب کیا ہے قیامت میں دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا تو دوسری زندگی بھی آ گئی، تو 2 موت 2 زندگیاں تو نے ہم کو عطا فرمائی۔ فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم ہمارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ واقعی ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ بکفرنا بالبعث، ہم جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو انکار کرتے تھے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم وہ گناہ کرتے تھے، ہم اس کا انکار کرتے تھے۔ فہل الی خروج من سبیل، اب وہ کہیں گے کہ کیا آگ سے نکلنے کا اب کوئی راستہ ہے کیا؟ اب یہ جہنم کی آگ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں یا پھر جب ہم جل رہے ہیں تو اس سے نکلنے کا اب کوئی راستہ ہے کیا، تاکہ ہم دنیا میں جائیں، اب ہم پھر اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، اللہ کی اطاعت کر آ کر ہم اس عذاب سے محفوظ ہو سکیں؟ کیا اب یہاں پر ہمارے لیے کوئی راستہ ہے کیا؟ فہل الی خروج من النار، آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ والرجوع الی الدنیا، دنیا کی طرف پلٹنے کا کوئی راستہ ہے ہمارے پاس؟ لنطیع ربنا، تاکہ ہم کیا ہے ہمارے پروردگار کی اطاعت کریں، پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کریں، کیا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے کیا؟ من سبیل، کوئی راستہ ہے؟ وجوابہم لا، وہ جب پروردگار کے سامنے اپنے معروضات پیش کریں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لا، نہیں، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ذالکم العذاب الذی انتم فیہ، وہ عذاب کے جس میں تم اب ہو، الذی انتم فیہ، وہ عذاب کے جس میں تم اب ہو، جو عذاب تم کو دیا جا رہا ہے، بأنہ، اس وجہ سے ہے، یعنی بسبب انہ فی الدنیا، اس وجہ سے وہ عذاب اب تم کو دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اذا دعی اللہ وحدہ، جب صرف اور صرف اللہ کو پکارا جاتا، صرف ایک خدا کی عبادت کی جاتی، صرف ایک خدا کو پکارا جاتا، کفرتم بتوحیدہ، تو اللہ کے ایک ہونے کا تم انکار کرتے، اللہ کی ایکتائی کا تم انکار کر بیٹھتے، اس کا کفر کرتے۔ وَإِن یُشْرَکْ بِهِ، اور اللہ کی ذات میں اگر شریک کر دیا جاتا، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کیے جاتے، دوسرے یجعل لہ شریک، کہ اللہ کا شریک بنایا جاتا کسی دوسرے کو، تؤمنوا، تو تم کیا کرتے؟ ان معبودان باطلہ کے ساتھ اللہ کی ذات کو شریک کر تم ایمان لے آتے، تصدقوا، تم تصدیق کر لیتے شرک کرنے کو، تو لہذا دنیا میں تمہاری یہ حالت تھی۔ اب آخرت میں فالحکم فی تعذیبکم للہ، تمہارا عذاب دینے کا جو معاملہ ہے کہ تم کو جو عذاب دیا گیا ہے، تم کو جو عذاب دینے کا جو حکم ہے یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم کو عذاب دیا جائے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العالی کی علی خلقہ، اپنی مخلوق پر بلند ہے، بلند و برتر ہے، الکبیر العظیم، سب سے بڑا ہے، اپنی مخلوق میں سب سے بڑا ہے، اور پھر بلند رتبے والا جو پروردگار ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کو عذاب دیا جائے۔ هو الذی، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بیان فرما رہے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ، جو اپنی نشانیاں تم کو بتاتی ہے، دلائل توحیدہ، اور یعنی کہ اس کے توحید اور وحدانیت کے ایکتائی کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہے تم کو بتاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، یعنی آسمان سے رزق اتارنا مطلب بالمطر، بارش اتارتا ہے تو اس بارش کے ذریعے سے زمین سے رزق اگتا ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر بارش جو کہ ذریعہ ہے رزق کا، تو بتا رہے ہیں سبب کہہ کر مسبب مراد لیے ہیں یہاں پر۔ چلیے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے کوئی بھی مگر وہی نصیحت حاصل کریں گے جو یونیب، اناب یونیب، لوٹنا، یرجع عن الشرک، شرک کو چھوڑ کر شرک سے رجوع ہو گئے ہیں، شرک کو چھوڑ دیے ہیں، پروردگار عالم کی طرف پلٹ گئے ہیں، تو وہی لوگ کیا ہے نصیحت حاصل کریں گے یہ ساری مثالوں سے، یہ ساری نشانیوں سے۔ چنانچہ اب آگے بتا رہے ہیں فادعوا اللہ، اے لوگو تم سب کے سب کیا ہے اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ اعبدوہ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، دین یعنی شرک وغیرہ تم دین میں ملا کر، من الشرک، شرک کو چھوڑ کر دین سچا اسی کا ہے، اسی کے ساتھ خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافر تمہارے اس عمل سے ناراض ہوں، ناپسند کریں، تب بھی تم کیا کرو؟ اللہ کی ہی عبادت کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافر ناپسند کریں، اخلاصکم منہ، دین کے معاملے میں جو تم شرک کو چھوڑ کر دین کو صرف اللہ کے ساتھ جو خالص کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو ہی مان رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی دین کو نہیں مان رہے ہیں، کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن تم اسی چیز کو اختیار کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو۔ کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفیع الدرجات، بلند، رفیع الدرجات۔ اب اس کے دو معنی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک تو بلند درجوں والا ہے،
تو اللہ کے لیے درجے مطلب کیا ہے؟ اللہ عظیم الصفات، صفات کے اعتبار سے بہت بلند اوصاف والا ہے، یہ معنی اللہ عظیم الصفات، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اوصاف والا ہے، بڑے بڑے صفتوں والا ہے، یہ ایک معنی ہوں گے۔ یا نہیں تو درجات کے حقیقی معنی چونکہ اللہ کی ذات میں مراد نہیں لے سکتے، درجے یعنی ایک کے اوپر ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ایک تو بتا دیے کہ درجات حقیقی معنی میں نہیں بلکہ صفات کے معنی میں ہے، تو بلند صفات والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ۔ یا نہیں اگر حقیقی معنی میں بھی لیں گے تو اب ترجمہ تھوڑا سا بدلے گا، وہ یہ رافع درجات المؤمنین فی الجنہ، جنت میں ایمان والوں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ بات تو بالکل طے ہے اور درست ہے کہ سارے کے سارے جنتیوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوگا، بعض کا درجہ کم ہوگا، بعض کا اعلیٰ ہوگا، تو ایمان والوں کے اعمال اور اخلاص اور ایمان کے اعتبار سے کیا ہے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، تو وہ صفت یہاں پر۔ تو اب اگر درجات کے حقیقی معنی مراد لیں گے تو ایمان والوں کو جنت میں بلند درجے عطا فرمانے والا ہے یہ، نہیں اگر اللہ کی صفت بیان کرنا ہے تو لہٰذا درجات کے حقیقی معنی نہیں بلکہ درجات سے صفات معنی مراد لیں گے، تو ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بلند صفات والا ہے، یہ معنی ہوں گے۔ ذو العرش، عرش والا ہے، تو عرش کا مطلب یہ کہ عرش والا یعنی خالقہ، عرش کو پیدا کرنے والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم کے ذریعے سے وحی کو اتارتا ہے۔ الروح یہاں پر وحی کے معنی میں، یلقی الروح ای یلقی الوحی من امرہ، اپنے حکم سے یعنی اپنے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے وحی کو ڈالتا ہے یعنی اتارتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جس پر وہی اتارنا چاہتا ہے وہ اتار دیتا ہے۔ کیوں؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ الملقا علیہ الناس، تو ابھی الملقا علیہ یہ جو لفظ ہے یہ یخوف کا فاعل ہے، دیکھیں، تاکہ الملقا علیہ جس پر اتارا گیا ہے، وہی جس پر اتاری گئی، الملقا القا یلقی سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو جس پر وہی اتاری گئی ہے وہ ڈرائے، یخوف الملقا علیہ جس پر وہی اتاری گئی ہے یعنی کہ رسول نبی مراد ہے، تو جس نبی پر جس رسول پر وہی اتاری گئی ہے وہ ڈرائے، کس کو ڈرائے؟ الناس، لوگوں کو ڈرائے، کس سے ڈرائے؟ یوم الطلاق، ملاقات کرنے کے دن سے، ملنے کے دن سے ڈرائے۔ تو ملنے کا دن یعنی آگے اس کی وضاحت کریں گے کیوں ملنے کا دن کہے اس کو یہ۔ تو بہرحال یہ جو قرآن وحی اتاری گئی ہے کیوں؟ تاکہ جس پر وحی اتاری گئی ہے وہ نبی اور رسول لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائے۔ اب یہ الطلاق بتا رہے ہیں کہ یوم الطلاق میں بحذف الیاء و اثباتھا، طلاقی یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور یا کو حذف کر صرف طلاق اس طرح بھی پڑھا گیا ہے۔ مراد یہاں پر یوم القیامت، قیامت کا دن ہے، تو قیامت کے دن کو یوم الطلاق بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں، لطلاق اہل السماء والارض، کہ وہ دن اس دن کیا ہوگا، اہل زمین اور اہل آسمان کیا ہے دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، زمین اور آسمان والے سارے کے سارے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اس لیے اس کو یوم الطلاق کہا جا رہا ہے۔ یا نہیں تو آگے اور ایک چیز بتا رہے ہیں کہ والعابد والمعبود، عابد اور معبود اس دن قیامت کے دن کیا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ والظالم والمظلوم فیہ، یا نہیں تو اس دن کیا ہے ظالم اور مظلوم سب ایک دوسرے سے ملیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کو پورا بدلہ حساب کے طور پر عطا کیا جائے گا۔ تو ایک دوسرے سے بہرحال وہ ملنے کا دن ہے، تو اس اعتبار سے یہاں یوم الطلاق کہا گیا ہے۔ یوم ہم باردون، اس دن وہ سب کے سب ظاہر ہونے والے ہیں۔ یوم ہم باردون، اس دن وہ سب کے سب کیا ہے ظاہر ہونے والے ہیں۔ ظاہر ہونے والے مطلب خارجون من قبورہم، اپنی قبروں سے وہ سب کے سب کیا ہے نکلنے والے ہیں، یعنی وہ سب یعنی کہ سارے کے سارے لوگ انسان اپنے قبروں سے نکلنے والے ہیں۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے ان کی کوئی بھی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کی کوئی بھی چیز اللہ پر ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی بھی چیز ان کی اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، اعمال ہو، ان کے اعضاء ہو، یا پھر ان کے کیا کہیں گے کہ ان کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، اے لوگو آج بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں تو لوگوں میں سے بعض بادشاہ بنے ہوئے تھے اور بعض کیا اس کی رعایا بنی ہوئی تھی، بادشاہت دنیا میں لوگوں کو بھی حاصل ہوئی تھی، لیکن آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ یقولہ تعالی، یہ کون کہے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟
سارے کے سارے لوگ، کیونکہ وہاں پر قیامت کا معاملہ ہے، ہر ایک پر ہیبت اور ایک الگ کیفیت طاری ہوگی، سب کے سب خاموش ہوں گے، تو وہ یجیب نفسہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف سے جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، صرف اور صرف آج بادشاہت اللہ کے لیے ہے جو کہ ایک ہے، القہار، ہر ایک پر، اپنی مخلوق پر، خاص طور پر لخلق ہی، اپنی مخلوق پر غالب آنے والا ہے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی آج بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بادشاہ نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا، بما کسبت، جو جو وہ کمایا ہے، یعنی جو جو کام نفس کیا کرتا تھا آج اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو جملہ ہے لا ظلم اليوم، اس کا مفہوم مخالف نہیں لیں گے کہ آج ظلم نہیں کیا جائے گا، تو کیا اس سے پہلے دنیا میں ظلم کیا جاتا تھا کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ نہ دنیا میں اللہ کی طرف سے ظلم کیا گیا، نہ آخرت میں ظلم کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ نادان لوگ دنیا میں ان کے گناہوں کی وجہ سے جب سزا ان کو ملتی تو وہ یہ کہتے رہتے کہ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم ہے، اللہ کا قہر ہم پر آ گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ ظلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر رہا تھا، وہ لوگ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی نادانی کے اعتبار سے، جہالت کے اعتبار سے وہ اپنے گناہوں کی سزا کو اللہ کا ظلم سمجھ رہے تھے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے کھل کر آئے گی، اب سب سمجھ جائیں گے کہ یہ ظلم نہیں ہے، دراصل ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو وہاں حقیقت ظاہر ہوگی، نہ ماننے والے وہاں پر خود بخود مانتے ہوئے تیار ہو جائیں گے، مان لیں گے کہ ظلم اللہ کا نہیں ہے۔ تو وہاں اس لیے خاص طور پر آخرت کے دن کو لا ظلم اليوم کہہ کر بتایا گیا ہے، لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب و کتاب لے لینے والا ہے۔ بہت جلد کا مطلب کیا ہے؟ یحاسب جمیع الخلق فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، دنیاوی دنوں کے اعتبار سے آدھے دن کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری مخلوق کا حساب و کتاب لے لے گا۔ دنیا کا جو دن ہے اس کے اعتبار سے آدھا دن جو ہوتا ہے، تو آدھے دن کی مقدار میں اتنے مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، سارے کے سارے مخلوقات کا حساب لے لے گا۔ یہ کیسے، کہاں سے بات بتا رہے ہیں؟ لحدیث بذالک، اس معاملے میں احادیث مبارکہ ہیں تو اس میں بات وضاحت کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ کیا ہے، طلوع آفتاب کے وقت حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، زوال سے پہلے پہلے تک سارا کا سارا حساب و کتاب سب کا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فوری طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جنتی سب سے پہلے خیلولہ جنت میں کریں گے، تو خیلولے کے وقت میں جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، آزیفہ یا ازف معنی آتے ہیں قریب کے، قریب ہونا، تو اب یہ یوم الآزفۃ، قریب ہی آنے والے دن سے، یوم الآزفہ قریب آنے والا جو دن ہے اس سے، انذرہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیے، قریب آنے والا جو دن ہے آپ اس دن سے ان کو ڈرائیے۔ یعنی کون سا دن ہے قریب آنے والا؟ یوم القیامت، قیامت کا دن۔ اب یہ کس سے ہے؟ آزفہ، من آزف الرحیل، آزف الرحیل سے یہ لفظ استعمال لیا گیا ہے۔ تو آزفہ معنی کیا ہے اس کے؟ قربہ کے معنی میں، قریب ہی آنے والا جو ہے۔ تو بہرحال قریب آنے والا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، آپ ان کافروں کو اس دن سے ڈرائیے۔ اذ القلوب، کہ جس دن کیا ہے، دل، القلوب دل، جس دن ترتفع خوفا، خوف کے مارے، ڈر کے مارے کیا ہے، اوپر چڑھ جائیں گے، ترتفع اوپر آ جائیں گے، اللدا کہاں تک آ جائیں گے؟ لد الحناجر، حنجرۃ جمع حناجر، یہ گلے کو کہتے ہیں، لد الحناجر گلوں کے پاس آ جائیں گے، یعنی خوف گھبراہٹ کی وجہ سے دل کیا ہے، بالکل ان کے گلوں تک پہنچ جائیں گے۔ ممتلئین غما، کیسے ہوں گے؟ کاظمین کا معنی بتا رہے ہیں کہ بھرے ہوئے ہوں گے، غم ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوگا، یعنی کہ جب حد سے زیادہ جب خوف طاری ہوتا ہے تو اس کی وضاحت کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، تو انتہائی درجے کا وہاں پر خوف طاری ہوگا، یہ ایک معنی۔ یا نہیں تو ممکن ہے کہ حقیقت میں دل ان کے کیا ہے، وہاں پر گلوں تک پہنچ جائیں گے، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ حال من القلوب، اب یہ کاظمین بتا رہے ہیں ترکیبی اعتبار سے، القلوب یہ ذوالحال ہے، کاظمین کیا ہے، اس کا حال بن رہا ہے۔ اب چونکہ القلوب حالانکہ جمع مکسر ہیں، دیکھیں القلوب قلب، قلوب جمع مکسر ہے، جب اس کا حال بنا رہے ہیں تو ذوالحال اور حال میں مطابقت ضروری ہے نا، تو القلوب جب جمع مکسر ہے تو اس کا حال جو لا رہے ہیں تو واحد مؤنث لانا چاہیے تھا، تو کاظمتن کے بجائے کیا لائے ہیں؟ کاظمین جمع مذکر سالم لے کر آئے ہیں،
تو واحد مؤنث لانے کی بجائے جمع مذکر سالم لائے ہیں نا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں عُمِلت بالجمع بالیاء والنون۔ اب یہاں پر کیا ہے، کاظمین میں کیسا معاملہ کیا گیا ہے، جمع یا اور نون والی جو جمع ہے جیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کا ویسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے۔ کیسے؟ معاملت اصحابہا، یعنی اب گلا کہہ کر، دل کہہ کر، یا پھر گلا کہہ کر دل والا جو آدمی ہے، گلے والا جو آدمی ہے، وہ پورا مراد لیا گیا ہے۔ تو اگرچہ القلوب یہ غیر ذوی العقول کی یہ جمع مکسر ہے ضرور، لیکن جس آدمی کے جسم میں یہ دل ہے وہ تو ذوی العقول ہے، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے، چونکہ دل اگرچہ جمع مکسر واحد مؤنث کی طرح ہے، لیکن اس کا جو صاحب ہے یعنی دل والا جو آدمی ہے وہ کیا ہے کہ وہ مذکر ہے، ذوی العقول ہے، تو لہٰذا دل کے ساتھ بھی، القلوب کے ساتھ بھی معاملہ ذوی العقول کی طرح ہی کیا گیا ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں معاملات اصحابہا ما للظالمین من حمیم، بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا قیامت کے دن، حمیم کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، محب کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور پھر کوئی شفاعت کرنے والا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی شفاعت کی پیروی کی جائے گی، یطاع اطاع یطیع سے اطاعت کی جائے گی، اس کی شفاعت کی پیروی کی جائے گی۔ اب بتا رہے ہیں کہ کوئی شفاعت کرنے والا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کی شفاعت کی پیروی کی جائے گی۔ تو اب ایک مطلب، اس کے دو مطلب آتے ہیں، دیکھیں دونوں مطلبوں کو سمجھیں، پھر اس کے بعد بات آسانی سمجھ میں آئے گی۔ کوئی ایسی شفاعت نہیں ہوگی کہ جس کی اطاعت کی جائے، یہ ایک۔ اس کا دوسرا مطلب یہ کہ شفاعت ہی، یہ اس کا مطلب پہلے یہ ہوا شفاعت ہی نہیں کی جائے گی، شفاعت ہی نہیں کی جائے گی کافروں کے بارے میں، تو اب ان کی شفاعت کو قبول کرنا نہ کرنا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے تو شفاعت ہی نہیں کریں گے، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ، شفاعت کریں گے، شفاعت کافروں کی جائے گی، لیکن کافروں کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ جو دوسرا قول ہے، پہلا قول تو یہ ہے کہ کافروں کی ہرگز شفاعت کی ہی نہیں جائے گی، قبول کرنا تو درکنار، شفاعت ہی نہیں کی جائے گی، یہ ایک بات، یہ بات بالکل درست ہے، یہی 100% صحیح بات ہے۔ دوسرا اس کا جو مفہوم مخالف ہے، الٹی جو بات آتی ہے اس کی، وہ یہ کہ شفاعت تو کی جائے گی لیکن ان کی شفاعت کیا ہے، قابل قبول نہیں ہوگی۔ شفاعت کی جائے گی کافروں کے بارے میں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو بتا رہے ہیں کہ کافروں کا جو عقیدہ تھا دنیا میں کہ یہ معبودان باطلہ آخرت میں ان کی شفاعت کریں گے، اللہ کے دربار میں سفارش کر کر ان کو جنت میں داخل کروائیں گے، کافروں کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کے اعتبار سے اگر لو بالفرض شفاعت کی بھی جائے، لو بالفرض مان لیں شفاعت کی بھی جائے، یطاع، کہ ان کی شفاعت کیا ہے، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دو چیزیں یہاں پر جب ہم سمجھائے ہیں اسی کو صاحب جلالہ اس انداز میں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، لا مفہوم للوصف، یہ جو وصف یہاں پر ذکر کیے ہیں اس کا مفہوم مخالف نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اذ لا شفیع لہم اصلا، قیامت کے دن اصلاً ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کافروں کا کوئی شفاعت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں کیا ہے، کافر خود کہیں گے فما لنا من شافعین، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کافر خود کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافروں کا کوئی شفیع ہوگا ہی نہیں، ان کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، یہ ایک بات ہوئی۔ او لہو مفہوم، یا نہیں تو اس کا ایک مفہوم مخالف ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کیا دلیل ہے؟ بناء علی زعمہم، ان کے زعم باطل کو دیکھتے ہوئے، ان کا جو باطل خیال تھا، ان کا جو غلط نظریہ تھا، غلط عقیدہ تھا، اس کے اعتبار سے کیا غلط نظریہ تھا، غلط عقیدہ تھا؟ ان لہم شفعاء، کہ وہ معبودان باطلہ ان کے شفیع ہوں گے، ان کی سفارش کریں گے۔ لو شفعوا، اب بتا رہے ہیں کہ اگر لو بالفرض وہ کافر وہ معبودان باطلہ شفاعت کریں، فردن لو بالفرض مان لیں اگر شفاعت کریں، تب بھی لم یقبلوا، تو کسی بھی اعتبار سے شفاعت کیا ہے ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ چلیے بہرحال یہاں بتا دیے۔ آگے ایک آیت بتا رہے ہیں کہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے خائنۃ الاعین، خیانت والی نگاہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ خیانت والی نگاہوں کا مطلب کیا ہے کہ چوری چھپے کیا ہے، حرام چیزوں کو دیکھ لینا، یہ کیا ہے، خیانت والی نگاہ کہتے ہیں، یعنی جس کے دیکھنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اب کیا ہے، نگاہ تو بالکل آپ سیدھی ہے، لیکن چوری چھپے کیا کر رہے ہیں، آپ ایسے انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں
کہ بازو والے آدمی کو بھی خبر نہیں ہے کہ آپ نے وہ چیز دیکھ لی ہے، بازو والے کو بھی خبر نہیں ہے، لیکن بازو والے کو جس چیز کی خبر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، نگاہوں کی جو خیانت ہے، کیسے بھی مسارقتها النظر الی محرم، جو حرام کی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی طرف چوری چھپے دیکھنا، یہ کیا ہے؟ نگاہوں کی خیانت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، یعلم اس کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ کافر جن کی عبادت کر رہے ہیں، یا پھر تدعون، اے کافرو تم جس کی عبادت کر رہے ہو، اے کفار مکہ، یعنی اے کفار مکہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی عبادت کر رہے ہو، جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو، وہ پورا فیصلہ کرنا تو دور کی بات، لا یقضون بشیء، کسی بھی بارے میں ذرا سا بھی وہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ فکیف یکون شرکاء للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان اللہ هو السمیع لاقوالہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی باتوں کو سننے والا ہے۔ البصیر بافعالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے اعمال سے، افعال سے بالکل واقف ہے، ان کی باتوں کو، کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم آج کے درس کو یہیں پر روکیں گے۔ 2 رکوع سورہ غافر کے ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آگے کا سبق جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔